اکیلے میں پھوٹ پھوٹ کر رونا، اور پھر صبر سے اپنی بکھری ذات کو ہنسی میں سمیٹنا، اور دنیا میں ایسے رہنا جیسے کوئی دکھ ہی نہیں، کوئی درد سہا ہی نہیں، اور غم کیا ہوتے ہیں یہ پتا ہی نہیں۔ یہ ہوتی ہے اذیت کی انتہا۔ جب تمہیں کبھی ایسا لگے کہ تمہارے اپنے تمہارے خلاف ہیں تو خاموشی سے صبر کر لینا۔ تم ان کے رویے پر اپنا دل چھوٹا مت کرنا۔ کبھی جو وہ طنز کریں اپنا زخمی دل لے کر اللہ کے حضور چلے جانا۔ جب تکلیف شدید ہونے لگے تم تنہائی میں رب کی رسی تھام کر دھیمے دھیمے سرگوشی کر لینا۔ رات کی تاریکی میں اشکوں بھری سرگوشیاں عرش معلیٰ کے مالک تک رسائی حاصل کر ہی لیتی ہیں۔ ہجوم دنیا سے ڈر کر جو درد تم خود میں ہی چھپائے رکھتے ہو، اور پھر رات کی گہرائی میں جب وہ درد صرف اللہ رب العزت کو بتایا جاتا ہے تو وہ اس درد سے بے خبر نہیں ہوتا۔ دنیا کے سامنے دن بھر مسکرانے والا شخص جب رات کی تنہائی میں زاروں قطار روتے ہوئے اپنے رب سے فریاد کرتا ہے نا، تب وہ اسے ہر غم سے آزاد کر دیتا ہے، اس کے زخم پر اپنی محبت کا مرہم لگاتا ہے۔ تب وہ ہر اس شے کو، ہر اس انسان کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے لیے غم کی وجہ بنتا ہے۔ جان لو کہ تم میں سے جو اپنا درد اپنے رب سے سانجھا کر لیتا ہے نا، وہ سکون میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا ذمہ اللہ رب العزت خود لے لیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ جب سب اپنے بھی تم سے دامن چھڑا لیتے ہیں نا، اور مثالی محبتوں کے دعوے دار بھی تمہیں دھتکار دیتے ہیں ایسے جیسے کہ وہ تمہیں جانتے ہی نہ ہوں، تب وہی ایک رحمان ہوتا ہے جو تمہیں تھام کر اپنی محبت کا ثبوت دے دیتا ہے کہ وہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو تمہیں ان اذیت بھرے لمحات میں بھی زندہ رکھتا ہے اور تمہیں یقین دلاتا ہے کہ اس مشکل کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں لکھی ہیں۔ تم تو اسے راضی کرنے نکلے ہو نا، پھر لوگوں کی بات پر کیوں افسردہ ہونا، جب یہ تمہیں یقین دیتے ہیں۔ جب تم روتے ہوئے رب کو بتاتے ہو تمہیں آسمانوں پر، تب شاید یاد کیا جاتا ہوگا تمہاری اپنے رب سے محبت پر، تمہارے صبر پر۔ تمہارا رب مسکرا کر تمہیں دیکھتا ہوگا انشاءاللہ۔ ویورز، اگر ویڈیو پسند ہے تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔